ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فیڈرل ایجنسی میں امریکی شہریوں کو ہی تقرر کرنے ٹرمپ کی ہدایت۔ بیرونی شہریوں کے تقرر پر روک لگانے احکامات جاری۔ H-1B ویزا رکھنے والے ہندوستانیوں کو مایوسی۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں 6,60,000 کورونا ٹیسٹ، 52,000 سے زائد مثبت معاملات، 803 افراد کی موت۔ تلنگانہ میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی میں اضافہ، ریاست میں کورونا کے 1286 نئے کیسز درج۔ سی پی ایم قائد راجیہ اور معروف گلوکار پرساد راؤ اب نہیں رہے، چیف منسٹر کے علاوہ وزراء اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کا خراج۔ اور ایودھیا میں رام مندر کی بھومی پوجا سے قبل ہوئی خصوصی پوجا، کل دوپہر 12:30 بجے رکھا جائے گا سنگ بنیاد، وزیر اعظم مودی بھی ہوں گے شریک۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث امریکہ میں پیدا ہونے والے معاشی بحران اور ریکارڈ سطح کی روزگاری کو روکنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنازع فیصلہ لیا ہے، جس کے تحت امریکہ کے فیڈرل ایجنسی میں بیرونی ورکرز اور H-1B ویزا رکھنے والوں کا تقرر نہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس متنازع احکامات پر دستخط کرنے سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ فیڈرل ایجنسی میں امریکی شہریوں کو ہی ملازمت فراہم کی جائے گی۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے رکھی جانے والی سنگ بنیاد سے قبل آج وہاں ایک خصوصی پوجا کی گئی۔ صبح 9 بجے اس خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ نشانی پوجا گزشتہ 1700 سال سے کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج دیگر خصوصی پوجا بھی کی جائے گی۔ کل دوپہر 12:30 بجے رام مندر کی بھومی پوجا بھی شروع ہوگی۔ یہ پروگرام 10 منٹ کا رہے گا۔ بھومی پوجا کے لیے ایودھیا آنے والے وزیر اعظم نریندر مودی یہاں تقریباً 3 گھنٹے گزاریں گے۔ بھومی پوجا تقریب کا 48 ہائی ٹیک کیمروں کے ذریعے دوردرشن کے تمام چینلوں کے ذریعے راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,55,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 803 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 39,000 کے قریب پہنچ گئی۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52,050 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد مجموعی تعداد بڑھ کر 18,55,746 ہو گئی۔ راحت کی بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران 44,306 افراد کورونا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت مند افراد کی کل تعداد 12,30,510 ہو گئی۔ زیادہ تر ریاستوں میں صحت مند افراد کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے فعال کیسز میں صرف 6,941 عدد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد 5,86,298 ہو گئی۔ اس دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 38,938 ہو گئی۔ ملک میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مریضوں کی تعداد میں 1,519 تک کمی آئی، جس سے ایکٹیو کیسز 1,47,324 رہ گئے اور 266 اموات کے ساتھ ہلاکت کی تعداد 15,842 ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران 10,221 افراد جان لیوا وبا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت مند افراد کی تعداد 2,87,030 ہو گئی۔ ملک میں اب تک سب سے زیادہ فعال کیسز اسی ریاست میں ہیں۔ تلنگانہ میں پیر کے روز کورونا وائرس کے 1,286 مثبت کیسز درج ہوئے اور 12 افراد کی موت ہو گئی۔ سلسلہ ضلع میں ایک بھی کیس درج نہیں ہوا۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 68,946 ہو گئی۔ اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد 563 ہو گئی۔ GHMC کے حدود میں 391 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد 9، کتاگوڑم 38، جگتیال 22، جنگاؤں 8، بھوپال پلی 6، گدوال 55، کاماریڈی 6، کریم نگر 101، کھمم 41، آصف آباد 3، محبوب نگر 39، محبوب آباد 27، منچریال 21، میدک 7، ملکاجگیری 72، ملگو 5، نگر کرنول 29، نلگنڈا 29، نارائن پیٹ 4، نرمل 4، نظام آباد 59، پیداپلی 29، سرسیلا 0، رنگاریڈی 121، سنگاریڈی 15، سدی پیٹ 14، سوریا پیٹ 23، وقار آباد 17، ونپرتی 14، ورنگل رورل 11، ورنگل اربن 63، بھونگیر 3 کیسز درج ہوئے ہیں۔
फी الوقت کورونا سے 18,708 مریض زیر علاج ہیں اور 49,675 افراد صحت یاب ہو گئے۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا کے علاج کے نام پر دھوکہ دینے والے ہاسپٹلز کے خلاف سخت گیر موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسی طرح کے واقعے میں حیدرآباد کے سوماجی گوڑے میں واقع دکن ہاسپٹل کو کورونا کا علاج کرنے کی اجازت منسوخ کر دی۔ خانگی لیبس اور دواخانوں کی لوٹ مار پر نظر رکھنے کے لیے تشکیل کردہ واٹس ایپ نمبر میں شکایت موصول ہونے کے بعد حکومت نے یہ کارروائی کی۔ حیدرآباد ڈی ایم ایچ او نے دکن ہاسپٹل کے خلاف لاکھوں روپے فیس وصول کرنے کی شکایت کی۔ تحقیقات کرتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی، اس پر حکومت نے یہ کارروائی کی۔ ریاستی ہائی کورٹ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ کھمم سے دیوراپلی تک تعمیر ہونے والی قومی شاہراہ کے لیے حاصل کی جانے والی اراضیات پر کسانوں کے موقف کو بھی حاصل کرے۔ کسانوں کے اعتراضات پر قانونی فیصلہ لے جانے تک ان کی اراضیات کو حاصل نہ کیا جائے، اس سلسلے میں جسٹس اے راج شیکھر ریڈی نے احکامات جاری کیے۔ سی پی ایم قائد و بھدراچلم کے سابق رکن اسمبلی راجیہ کی کورونا وائرس سے موت ہو گئی۔ ان کی اچانک موت پر مختلف سیاسی قائدین نے انہیں تعزیت پیش کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ ہر وقت عوامی مسائل کے لیے جد و جہد کرنے والے قائد کی اچانک موت سے کافی دکھ ہوا ہے اور وہ ہر وقت عوام کے دلوں میں بسے رہیں گے۔ انہوں نے ارکان خاندان کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سی پی آئی کے قومی قائد سدھاکر ریڈی نے بھی راجیہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بائیں بازو جماعت ایک سنجیدہ مزاج رکھنے والے قائد سے محروم ہو گئے۔ ریاستی وزراء دیاکر راؤ اور نریندر ریڈی، اجے کمار اسپیکر اسمبلی پی سرینیواس ریڈی، سی پی آئی سیکریٹری نارائنا اور دوسروں نے راجیہ کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ معروف گلوکار ونگا پنڈو پرساد راؤ کا صبح قلب پر حملے کے باعث انتقال ہو گیا۔ وہ چند دنوں سے علیل تھے۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے ودیا نگرم ضلع کے پاروتی پورم کے وائی کے ایم نگر میں اپنی قیام گاہ پر آخری سانس لی۔ تقریباً 3 دہوں تک انہوں نے 300 زائد گیت لکھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے معروف گلوکار کمپوزر شری ونگا پنڈو پرساد راؤ کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اپنے ایک تعزیتی پیام میں وزیر اعلیٰ نے آنجہانی گلوکار کو لوگوں کے مسائل اور تحریکات پر مبنی گیت لکھنے والے فنکار کے طور پر یاد کرتے ہوئے دوران حیات آنجہانی کی جانب سے لوگوں میں شعور بیدار کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر آنجہانی کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ చిలకలు అరు చిలకలు కత్తులు తులపరిస్తాయట ఏం పిల్లడో ఎల్లు మొత్తవ ఏం పిల్లో ఎల్ల మొత్తవ సాలూరవ తల సవర్ల కొండకి ఏం పిల్లడో ఎల్లు మొత్తవ అరెరెరెరెరె చెమరో పిల్లులే చెంక మూదెనట ఏం పిల్లో ఎల్ల మొత్తవ ఏం سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹلز میں پلازما تھراپی کا علاج 100% کامیاب ہوا ہے۔ یہاں ڈاکٹروں نے تشویشناک حالت میں پائے جانے والے کورونا کے 25 مریضوں کی پلازما تھراپی کے ذریعے جان بچائی اور یہ 25 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ ملک بھر میں پلازما تھراپی کے علاج کے سلسلے میں آئی سی ایم آر نے گریڈنگ دیا ہے، جس میں گاندھی ہاسپٹل کو 5واں مقام حاصل ہوا ہے۔ مچھروں کی معاشی ترقی اور بہبود کے لیے ریاستی حکومت کئی اسکیموں پر عمل کر رہی ہے، جس میں مچھلیوں کے چھوٹے بچوں کی تقسیم بھی شامل ہے۔ مچھلیوں کے بچوں کی خریدی کے لیے سابق میں 1 لاکھ تا 1.5 لاکھ روپے کے اخراجات ہوتے تھے، لیکن حکومت نے مچھروں کو مفت میں مچھلیوں کے بچوں کو سربراہ کرنے کی اسکیم شروع کی۔ اس اسکیم کے تحت کریم نگر ضلع کے لوور مانے ڈیم میں مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے۔ مچھلیوں کی افزائش میں ریاست بھر میں کریم نگر ضلع سہر فہرست ہے۔ حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں کرونا وائرس کے ویکسین کا انسانوں پر کامیاب تجربہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے تجربے کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا۔ پیر کے دن مزید 2 افراد کو ٹیکہ دیا گیا ہے۔ اس طرح اب تک 55 والنٹیئرز کو ٹیکہ دیا گیا ہے۔ ملک کی معاشی دارالحکومت ممبئی کے علاوہ کونکن تھانے میں بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں یہاں بھاری سے بھاری بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ پیر کی رات مسلسل بارش رہی، جس کی وجہ سے ممبئی کے کئی علاقوں میں زمینی تودے کھسکنے کی اطلاعات ہیں۔ نشیب علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔
गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश और सैलाब की वजह से बिहार की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा ज़िला के नदियाँ और तालाब में शिगाफ पड़ने से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। रियासत के 14 अजला बारिश से मुतासिर हैं। यहाँ के 56 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 1082 पंचायतें ज़ेर आब आ गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बारिश से 24 अफराद की मौत हुई। सैलाब की वजह से कई इलाकों में ट्रेन की आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हुई हैं। सैलाब में राहत और बचाव के कामों में NDRF और SDRF की 31 टीमें काम कर रही हैं। हिंदुस्तान ने आज फिर एक बार मर्तबा वाज़े किया है कि वो हिंदुस्तान की जोग्राफियाई और सालिमियत के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। हिंद चीन के दरमियान तय पाने वाले माहदे के मुताबिक लद्दाख के बाज़ इलाकों से चीनी फ़ौज को वापस चले जाने का फैसला किया गया था। यह फैसला दोनों ममालिक के मिलिट्री कमांडर सतह के अहदेदारों के 5 मरहलों की बातचीत में तय हुआ था। अफगानिस्तान में अमन की बहाली और तरक्की के मामले में हिंदुस्तान पाबंद अहद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर बातचीत में यह तयक़ीन दिया कि इस बातचीत में दोनों सरबराहों ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करने पर जोर दिया। कई शोबों में एक दूसरे का ताउन से भी इत्तिफ़ाक़ किया। फ़िलहाल ख़बरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से अहम सुर्खियाँ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। फेडरल एजेंसी में अमेरिकी शहरियों को ही तकर्रुर करने ट्रंप की हिदायत। बैरूनी शहरियों के तकर्रुर पर रोक लगाने अहकाम जारी। H1B वीज़ा रखने वाले हिंदुस्तानियों को मायूसी। मुल्क भर में एक ही दिन में 6,60,000 कोरोना टेस्ट, 52,000 से जायद मुस्बत मामलात, 803 अफराद की मौत। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की सेहतियाबी में इजाफा। रियासत में कोरोना के 1286 नए केसेस दर्ज। CPM कायद अजया और मारूफ गुलकार प्रसाद राव अब नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर के अलावा वज़रा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का खिराज। और अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजा से कबल हुई खुसूसी पूजा। कल दोपहर 12:30 बजे रखा जाएगा संगे बुनियाद। वज़ीर आज़म मोदी भी होंगे शरीक।